السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. عزیزوں، آج ہم سب چوتھی یعنی فورتھ نائٹ آف محرم میں داخل ہو چکے ہیں، اور جس آیت کی تلاوت بارہا آپ کے سامنے کرنے کی توفیق ملی ہے، اس آیت کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ جتنا ہو سکے اس آیت کا ورد کریں، کم سے کم 40 دن تک، حد اقل 1 تسبیح ایوری ڈے. اگر کوئی اس کا ورد کرتا ہے اور ایک تسبیح ہر روز پڑھتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ پروردگار آنکھوں میں وہ قوت دے دے کہ ہم اپنے امام زمانہ کو پہچان سکیں. اس ایام اعظم میں یہی دعا ہے کہ اس فرشزہ پر ہر ایک چاہنے والے، ہر ایک عزادار کو امام زمانہ کی زیارت نصیب ہو جائے. تو کوشش کریں انشاءاللہ. اور آج شب چہارم ہے تو پلیز کوشش کیجیے گا کہ 218 ٹائمز 218 ٹائمز صلوات پڑھیں فرشزہ پر بیٹھ کر، اور جناب حور اور ان کے بچے اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کے فرزند جناب اون و محمد کو ہدیہ پیش کرو، پھر اپنی دعاؤں کو مانگیں. مجلس میں عزیزوں ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو روایت میں ہے کہ آپ جس وقت نکلیں یہ نہ کہیں فلاں کے گھر جا رہے ہیں، یہ نہ کہیں کہ ہم فلاں جگہ پہنچ رہے ہیں، بلکہ یہ کہیں کہ ہم اپنے امام زمانہ کو پرسہ دینے جا رہے ہیں، ان کے قریب بیٹھنے جا رہے ہیں. اور جب مجلس کے اندر داخل ہوں، فرشزہ پر بیٹھنے والے ہوں، تو ایک دفعہ ضرور کہیں السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان. اور جب مجلس اختتام ہو جائے تو اس فرشزہ پر ہاتھ رکھ کر ضرور کہیں مولا میری جو قوت تھی کہ ہم اپنے طریقے سے میں نے بیسٹ کیا کہ میں نے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا، میں نے ماتم کا پرسہ دیا، مولا ہمارے اس پرسے کو قبول کریں. اور بہت اچھا موقع ہوگا کہ اگر ہم فرشزہ پر بیٹھ کر اپنے امام زمانہ کو بھی اپنے اس نیک کام میں، اس پرسے میں شریک کر لیں، کہ فرشزہ پر ہاتھ رکھ کر نیت کر لیں کہ ہم جو یہ مجلس برپا کرنے آئے ہیں اپنے امام زمانہ کے ساتھ اس کو مجلس کو برپا کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ہم سب کو شریک فرما. اور بہت بہترین ہوگا عزیزوں کہ ہم اپنے ان مرحومین کو بھی یاد کریں اس فرشزہ پر جو لاسٹ ایئر تک ہمارے ساتھ تھے، پر اس سال وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. وادی السلام میں وہ مجلس برپا کر رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وہ مجلس برپا کر رہے ہیں، ان کی روح آزاد ہے، وہ ہر روز کربلا کی زیارت ان کو نصیب ہو رہی ہوگی. تو ان کو بھی ہدیہ دیں تاکہ وہ آپ کے حق میں دعا کریں کہ انشاءاللہ اس سال آپ بھی جلد سے جلد کربلا پہنچ سکیں. ان کو بھی ہدیہ دیں اس مجلس کا، کیونکہ ان کو عادت تھی یہاں کی اس مجلس پہ شریک ہونے کی. تو آپ پلیز کوشش کریں. امام زمانہ بہت دوست رکھتے ہیں عزیزوں، اپنے شیعوں کو بہت خیال رکھتے ہیں اپنے شیعوں کا. بس ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسٹیپ کو بڑھانے کی کوشش کریں. یہ نہ سوچیں جو لاسٹ ایئر ہم جیسے تھے 1443 میں ہم جیسے تھے وہی آج ہم کریں، کیونکہ یہ عزاداری رسمی نہیں ہے، یہ عزاداری عملی ہے. اس عزاداری کے صدقے سے دعا کیا کیجئے کہ پروردگارہ اس لائق بنا دے کہ کل ہم اپنے امام زمانہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں، ہم ان سے اپنی زبان سے کہہ سکیں مولا آپ نے جو مجھے لائف دی تھی، جو اللہ کی طرف سے یہ لائف ملی ہے،
اس لائف میں میں نے آپ کے لیے یہ کام انجام دیا ہے. جیسے علامہ ہلی بہت پائے کے عالم گزرے ہیں، مرجع تقلید بہت کم سنی میں ان کو مل گئی تھی، جن کی قبر مطہر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی قبر کے ساتھ ہے، کہ ان کے دور میں ایک شخص جس نے کتاب لکھی، جس کو پبلش بھی اس نے نہیں کرایا تھا، اپنے تک وہ کاپی رکھا تھا اس نے، اور اس بک سے وہ ایوری ڈے جب بھی اس کو موقع ملتا تقریر کرنے کی، وہ ایک پیج سے تقریر کرتا اور خرافات پھیلاتا امام زمانہ کے خلاف. علامہ ہلی کو یہ بات ظاہراً ہے کہ ان کو ناگوار گزرتے ہوں گے. بہت انہوں نے کوشش کی کہ اس کتاب میں آخر وہ کیا کیا لکھا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے، تاکہ اس کا پھر اس کے لیے صحیح طور پہ جواب دیا جا سکے، تاکہ لوگ گمراہ نہ ہو. بہت کوشش کی، جب کامیابی نہیں مل سکی تو انہوں نے اپنے قدم کو دوسری طرف بڑھایا. اس جو شخص نے کتاب لکھا تھا امام زمانہ کے اگینسٹ لکھا تھا، اس شخص سے علامہ ہلی نے دوستی کی، اور دوستی کر کے اس کی شاگردی میں آ گئے. اتنے دوستی کے بعد، شاگرد بننے کے بعد بہت انسسٹ کیا کہ I read this book, can I borrow this book from you? ایک رات کی اجازت ملی، just a one single night. آپ اس کتاب کو لے کر جائیں، آپ پڑھیں، اور نماز فجر کے بعد مجھے یہ کتاب واپس چاہیے. اس زمانے میں نو موبائل، نو کاپی، نو پیسٹ. کیا کرتے وہ؟ اس دور کی بات ہے. اب ہم کس طرح ایکسکیوز کریں گے امام زمانہ کو؟ یہ دور اسمارٹ دور ہے عزیزوں، ہر ایک کے پاس اسمارٹ فون ہے. بہت ضروری ہے کہ ہم اس اسمارٹ فون کو صرف سیلفی کے لیے نہ رکھیں، کچھ کام اپنے اہل بیت کے لیے بھی ہم کر سکیں، امام زمانہ کے لیے ہم کر سکیں، تاکہ کل ہم امام زمانہ کو بتا سکیں مولا ہم نے آپ کے لیے یہ کام انجام دیے. فسیق آف امام زمانہ. جب وہ کتاب لے کر آئے اور رات بھر اس کتاب کو لکھتے رہے، لکھتے لکھتے ہاتھ تھک گئے ان کے. سوچا تھوڑا سا نیپ لے لوں. تو جب نیپ لینا چاہا تو ایک شخص ان کے سامنے آیا، ایک آرڈنری لباس پہنا ہوا. آغا علامہ ہلی آپ تھک چکے ہیں، تھوڑا استراحت کر لیں، میں اگر اجازت دے تو میں باقی کام انجام دے دوں. کیا اجازت ہے؟ علامہ ہلی نے اجازت دی کہ کوئی ہمکار آ گیا ہے، اور انہوں نے کتاب لکھنا شروع کیا. جب تھوڑی دیر بعد ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا وہ کتاب آلریڈی کامل لکھا جا چکا، جو ناممکن تھا ایک رات میں لکھ لینا. مگر اس کتاب کے آخری لائن میں یہ لکھا تھا، کتب من یدی بالحجہ، یہ جو میں نے جو لکھا ہے وہ تمہارا امام اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے. بہت خوش ہوئے علامہ ہلی کہ اگر کوئی کوشش کرتا ہے، اپنے قدم کو آگے بڑھاتا ہے امام زمانہ کے لیے. It was not against of علامہ ہلی, it was against of امام زمانہ. And he tried his best. انہوں نے کتاب بھی لے لیا، کوشش بھی کی لکھنے کی، مشکل ہو رہا تھا، ممکن نہیں تھا، تو امام زمانہ ان کی مدد کے لیے آ گئے. یہی چاہیے ہمارے امام کو عزیزو، کہ کم سے کم ہم کوشش تو کریں، ہم اپنے قدم کو تو آگے بڑھائیں. جب ہمارا ایک قدم بڑھتا ہے نا، ہمارے امام کی طرف سے 10 قدم بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. اس کوشش کے لیے دعا کیجئے عزیزو، تاکہ خداوند عالم ہم ہر ایک کو توفیق دے دے، ہر ایک کو یہ عنایت ہو جائے تاکہ اپنے امام کے لیے وہ کچھ کر سکیں. امام کو دوست بنانے کی کوشش کیجئے. اینڈ دوست کیسا دوست؟ حبیب ابن مظاہر جیسا دوست، جو امام حسین علیہ السلام کے بچپنے کے دوست ہیں، کہ امام حسین علیہ السلام کے قدم کو چومتے تھے، ان کے پیر کے خاک کو اپنے پیشانی پر لگاتے تھے. کہ دن حضرت مظاہر انہوں نے دعوت دی رسول خدا کو کہ امام حسین کے ساتھ میرے گھر ضرور آئیے گا، میرا بچہ حبیب بہت خوش ہوگا.
اس انتظار میں کہ آقا حسین ان کے گھر آ رہے ہیں، گھر کے اونچے جگہ پہ جا کر کھڑے ہو گئے، اس کو آپ ٹیرس کہہ سکتے ہیں، پیر پھسل گیا، گر گئے، فوت ہو گئی۔ جب یہ خبر ہوئی تو والدین کو، ہم تو کوئی برداشت نہیں کر سکتا عزیزوں، پر حبیب ابن مظاہر کے والدین تھے، حقیقی چاہنے والے امام کے تھے، انہوں نے اپنے بچے کو ایک میٹ میں لپیٹا، کنارے رکھ دیا تاکہ اس دعوت میں خلل نہ پڑے۔ اللہ اکبر۔ اور جیسے ہی دعوت دی گئی، بلایا گیا، دسترخوان بچھا، امام حسین نے اصرار کیا میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک میرا دوست حبیب نظر نہ آ جائے۔ جناب مظاہر کی آنکھوں سے آنسو نکلنے، آقا میرا بچہ آئے گا کیسے؟ وہ آپ کے انتظار میں اتنا خوش تھا، مگر اس کے گر جانے سے اس کی فوت ہو گئی۔ رسول اللہ نے کہا کہ بچے کو سامنے کرو۔ جب بچے کے جنازے کو سامنے لایا گیا، امام حسین اور رسول خدا نے 2 رکعت نماز پڑھی کہ جناب حبیب زندہ ہو کر اٹھ گئے۔ تو عزیزوں، یہی وہ حبیب ہے امام حسین علیہ السلام کے دوست جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ داخل نہیں ہوئے تھے، مگر ایسے دوست بنے کہ امام حسین نے ان کو خط لکھ کر بلایا، حبیب تمہارا دوست دشمنوں کے گھیر سراؤنڈ ہو چکا، میں گھر چکا ہے، اگر آ سکو تو بہت اچھی بات، نہیں آئے تو محشر میں ملاقات ہوگی۔ کہ جناب حبیب کو یہ بات سن کر برداشت نہیں ہوا، فوراً پہنچ گئے امام کی مدد کے لیے۔ اب ہم اپنے اندر تلاش کریں، آر وی آر کائنڈ آف حضرت حبیب، کہ ہم اپنے گھر پر ہوں گے اور امام زمانہ ہمیں بلا لے، کہ ہم نے اپنے اس کام کو اس طرح سے انجام دیا ہے کہ ہم اس لائق بن جائے کہ امام زمانہ ہمیں پکار لیں۔ اسی جگہ پر، اسی کربلا میں، جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ داخل ہو رہے تھے، ایک خیمہ دیکھا، ایک خاتون وہاں سے نکلی جن کا نام قمر تھا۔ امام حسین سے ملاقات ہوئی، کہا خانہ بدوش تھے وہ لوگ، آپ کون ہیں؟ کہا میں رسول کا نواسا ہوں۔ کہ کون سی چیز کی کمی ہے آپ کو؟ کہ فرات بہت دور ہے ہمارے خیمے سے، پانی لے کر آنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ امام حسین نے اپنے ذوالفقار سے ایک چھوٹا سا پتھر ہٹایا، پانی نکلنے لگا۔ اللہ اکبر۔ اتنا زیادہ مولا کا تشکر کیا، آقا ہمارا بچہ جو کچھ دن پہلے جس کی شادی ہوئی ہے وہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہے، آقا آپ اجازت دیجئے کہ اپنی جگہ بتائیں، آپ کہاں رکیں گے، تاکہ میں اپنے بچے کو اس کی دلہن کے ساتھ آپ سے ملاقات کرانے لے کر آؤں۔ پلیز ریممبر they were not Shia also, they were Christian، جس کا نام وہب قلبی ہے۔ کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، ان کے لشکر کے ساتھ ان دونوں کی ملاقات ہوئی عاشورے کے دن۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں بلایا جائے، کیونکہ ہم حبیب جیسے تو نہیں ہے کہ ہمیں بلایا جائے گا، ہمیں خود کوشش کرنی پڑے گی، ہمیں خود اپنے قدم کو آگے بڑھانا پڑے گا، جس طرح وہب قلبی نے اپنے قدم کو آگے بڑھایا، ان کی والدہ نے اپنے قدم کو آگے بڑھایا، ان کی نئی دلہن نے قدم بڑھے۔ اس کی کربلا ہمیں ہر چیز کا درس دیتا ہے عزیزو۔ We can't get excuse on that. Oh, I'm a new bride. I'm still young. I'm still baby. I'm very old. یہ ہم نہیں درس، یہ ایکسکیوز نہیں ہو سکتا، کیونکہ کربلا والوں نے اس 72 میں ہمیں سب درس دے دیا ہے، ہر ایک کیٹیگری کو ہمارے سامنے کر کے دکھایا گیا ہے، تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہو سکتا عزیزو۔ بہت سے لوگ ڈرتے ہیں، ارے امام آئیں گے تو یہ ہو جائے گا، امام آئیں گے تو قتل، نہیں، یہ امام کے آنے کے بعد باطل کا خاتمہ ہوگا۔ اگر آپ حق پرست ہیں، حق کے چاہنے والے، یقیناً آپ کو زندگی دی جائے گی، یقیناً ساری نعمتیں آپ کو ملے گی، بس انتظار ہے اس آقا کا
جس کے آنے سے سب کچھ ختم، سب بیماری، ساری نیگیٹیوٹی، کلائمیٹ کی سب ختم ہو جائے گا. کہ فقیر کو تلاش کی جائے گی، کہیں ہم کو بیگر مل جائے، اس کو فقیر، ہم اس کو خیرات دے سکے، چیریٹی دے سکے. ٹرائی ٹو دعا کریں عزیزو. اس وقت دعا کی سخت ضرورت ہے کہ ہمارا امام جلد سے جلد آ جائے. ہم انہیں نہیں دیکھ پا رہے ہیں، پر وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں نا، کہ کون ان کے لیے بے قرار ہے، کون ان کو تلاش کر رہا ہے، کون ان کے لیے دعائیں کر رہا ہے، کون ان کے لیے تیاری کر رہا ہے. اس چیز کو امام ضرور ڈھونڈ رہے ہیں. اس مجلس سے امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ضرور اس بات کا احساس دلائیں، مولا ہم بے قرار ہیں، صرف حرف سے نہیں، پریکٹیکلی بھی مولا ہم بے قرار ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کی مدد کرنے کے لیے بے قرار ہیں، انتقام لینے کے لیے جس طرح آپ بے قرار ہیں ہم بھی بے قرار ہیں مولا. کہ جا کے ہم کربلا والوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، اس کا بدلہ لینے کے لیے مولا ہمیں طاقت کی ضرورت ہے، آپ کی بلیسنگ کی ضرورت ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں. یہ مثال ہے عزیزو، ایک کو بلایا گیا، ایک خود سے آیا. اور امام حسین علیہ السلام جن کو ابو الاحرا کہا جاتا ہے، فادر آف فریڈم، انہوں نے اجازت دی. الحمدللہ موت ہم سب کو آئے گی، کوئی بھی دنیا میں باقی نہیں رہے گا، مگر وہ خوش نصیب ہوگا کہ وہ امام حسین کی محبت میں شہادت کا فائز پائے. کہ جب شہادت کے لیے وہب قلبی کا قدم آگے بڑھا، اللہ اکبر، تو انہوں نے آقا امام حسین کے سامنے آ کر دست بادب، مولا میری زوجہ نئی دلہن ہے، اس کی خواہش ہے کہ ممکن ہے اس کی 2 خواہش پوری ہو جائے. کہ مولا 2 خواہش ہے. کہ کون سی خواہش ہے؟ کہ ایک خواہش ہے کہ وہ چاہتی ہے میری شہادت کے بعد وہ شہزادی زینب کی خدمت گزار بن سکے، ان کی کنیز بن سکے. دوسری خواہش ہے مولا کہ وہ چاہتی ہے جنت میں ہم 72 کے ساتھ جائے، جہاں ہم 72 کو لے کر جایا جائے گا وہاں ہمیں بھی پہنچایا جائے. اللہ اکبر. امام حسین نے جناب وہب قلبی کو کس شانے پہ ہاتھ رکھا. وہب گھبرانا نہیں، اس کی ایک دعا قبول ہوگی. واحد خاتون عزیزو جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئی. ہمیں بس جذبے کی ضرورت ہے، کوشش کی جیسے اس جذبے کو ڈھونڈنے کی، اس کو تلاش کرنے کی، ویسے ہی ماں بننے کی. کہ جب بیٹے کا سر قلم کیا اور جب بیٹا گھوڑے سے نیچے گرا، ماں دیکھ رہی تھی کہ ایک ملعون نے سر کو کاٹ کر سر اور جسم میں جدائی کی، اور ماں کی طرف اس سر کو پھینکا گیا تاکہ ماں برداشت نہ کر سکے. ماں چیخ پکار کرے کہ اس کا فیصلہ کتنا غلط ہوا کہ اس کا جوان بیٹا مارا گیا. مگر کربلا کی ماں نے درس دیا عزیزوں کہ اس اپنے بچے کے سر کو آغوش میں لیا، پیشانی کا بوسہ دیا، اور فوراً اسی میدان کی طرف سر کو واپس کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ جو حسین کے نام پر صدقہ دے دیتے ہیں اس کو ہم واپس نہیں لیتے. پروردگارہ ہم تمام ماؤں کو یہ جذبہ دے دے، وہ طاقت دے دے کہ ہم اپنے بچوں کو اس فرش عزا کے توسل سے اپنے امام وقت کے لیے جو اس وقت بے قرار ہے، جو ہر عزادار کو دیکھ رہے ہیں، کہ ہم اپنے امام کی نصرت کے لیے صرف حرف سے لبیک نہ کہیں، دل کی گہرائیوں کے ساتھ یہ آواز ہم سب کی بلند ہو کہ لبیک ہے مولا. مولا ہم سب حاضر ہیں، بس انتظار ہے کہ جلد سے جلد آپ آ جائیں.
لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون۔ پروردگارہ تمام عزادار امام حسین کو برے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے، ہر ایک کو بہترین عزادار بننے کی توفیق ملے۔ انشاءاللہ اس سال جو لاسٹ ہم ہندوستان سے کربلا نہیں جا سکے تھے، پروردگار اس سال 40 میں ہر امام حسین کے چاہنے والوں کو، ہر عزادار امام حسین کو کربلا کی زیارت نصیب ہو، اور انشاءاللہ امام زمانہ کی خدمت کرنا انشاءاللہ ہر شیعان حیدر کرار کو نصیب ہو۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔